سر ایک بیماری آپ نے سنی ہوگی ہائیڈروفوبیا. کہتے ہیں کسی کو جب کوئی باولا کتا کاٹ لیتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ کیڑے اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پانی کو دیکھ کر کے نا بڑی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے، اور پانی کو دیکھ کر کے وہ بڑی چیخ و پکار کرتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو فزع الماء کہتے ہیں. تو جس طرح ہائیڈروفوبیا ایک بیماری ہے نا، اور اس میں مبتلا بندہ جو ہوتا ہے وہ پانی کو دیکھ کر کے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے چیخ و پکار کرتا ہے. اسی طرح ایک بیماری ہے سر اسلاموفوبیا. اس میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا اس بیماری میں، وہ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے بڑی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت اور ترقی نا اسے کسی بھی طرح سے چین کی نیند نہیں سونے دیتی ہے. بدنصیبی سے ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں بھی اسلاموفوبیا کے بہت زیادہ مریض پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زی نیوز کے جو مشہور اینکر ہیں سدھیر چودھری، اس نے کیا کیا ہے، 2015 سے لے کر 2020 تک کی ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ ان 5 سالوں میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے دین اسلام قبول کر لیا ہے. اسلاموفوبیا کے مریضوں نے دیکھا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے نامور، بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور نہایت مشہور اداکار اور اداکارائیں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اس رپورٹ نے اسلاموفوبیا کے مریضوں کی رات کی نیند اڑا دی. ان کے اندر بڑا درد پیدا ہوا، ان کی ٹیس بڑھ گئی. اب یہ بڑے بے چین ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، ہر ممکن اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی سازشیں رچنا شروع کر دیں. اب اس کے لیے انہوں نے سب سے بڑا ذریعہ جو بنایا نا، وہ فلموں کو بنایا، سیریلز کو بنایا. اس کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے بالخصوص ہندوستان کی جو جنتا ہے اور جو برسوں سے یار ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ رہ رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، کبھی انہوں نے کسی ایک دوسرے سے خطرہ محسوس نہیں کیا، مگر ان لوگوں نے فلمیں بنا کر کے سیریلز کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں زہر گھولنا شروع کر دیا. اب انہوں نے کبھی کشمیر فائل بنائی، کبھی جو ہے کیرلا اسٹوری بنائی، اور پھر جو ہے اجمیر 92 بنایا، اور ابھی حال ہی میں ایک نئی فلم آئی ہے جس کا چرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کا ٹریلر تو انہوں نے جاری کر دیا ہے، عنقریب وہ فلم جو ہے ریلیز ہو کر کے پردے پہ آ جائے گی. اس کا نام ہے 72 حوریں. اس 72 حوروں میں انہوں نے جو دکھایا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا جو ہے وائٹ ہاؤس پر حملہ ہو، یا پھر جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی ہو، یا پھر ہمارے ہندوستان میں جو 26/11 کا واقعہ پیش آیا، یا تاج ہوٹل پہ جو حملہ ہوا، یہ سارے جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، یہ سب مسلمانوں کی کارستانی ہے. اور اس میں انہوں نے اس ٹریلر میں انہوں نے یعقوب میمن، مسعود اظہر، حافظ سعید اور اسامہ بن لادن، اس طرح اجمل قصاب جیسے لوگوں کا جو ہے فوٹو بھی لگایا ہے، اور اس فوٹو کے ذریعے انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے جو ہے دہشت گرد جو تھے اور یہ دہشت گردانہ جو حملے ہوئے ہیں یہ سب مسلمانوں نے کیے ہیں. اور یہ جو مسلمان دہشت گرد بنتا ہے اور یہ دہشت گردانہ حملے کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی باقاعدہ جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو تعلیم دیا جاتا ہے، اور ان کو مذہبی جنون میں مبتلا کر کے ان کا برین واش کیا جاتا ہے کہ تم کافروں کو مارو، اور تمہارا یہ عمل جہاد کہلائے گا، اور اس جہاد میں اگر تم مر گئے تو تم شہید ہو کر کے مرو گے اور سیدھا جنت میں جاؤ گے، جہاں تمہاری جنسی تلذذ کے لیے تمہیں 72 حوریں ملیں گی. تو یہ سارے مسلمانوں نے جو سارے دہشت گرد حملے کیے ہیں، ان سب نے 72 حوروں کی لالچ میں یہ سارے حملے کیے ہیں. سر اب ان کی ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے، اس فلم کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، کیا حقیقت میں جو ماضی میں جتنے دہشت گردانہ واقعات ہوئے ان کے پیچھے سچ مچ مسلمانوں کا ہاتھ رہا؟ سر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر ہم کبھی بعد میں گفتگو کریں گے. اسلام دہشت گردی کے کتنا خلاف ہے، اس سے آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ناحق کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، سر جان میں صرف مسلمان کی جان یا انسان کی جان نہیں، ایک چونٹی کو بھی اگر کسی نے ناحق مار دیا نا تو اللہ فرماتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا، پوری انسانیت کا خون کر دیا.
اور ایسے بندے کا بڑا دردناک عذاب ہے، اللہ اسے جہنم نرک میں ڈالے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پانی کا قطرہ بھی فالتو بہا رہا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھے گا کہ تو نے فالتو پانی کا قطرہ کیوں بہایا۔ اب سوچئے، جو اسلام پانی کا قطرہ بھی ناحق بہانے سے منع کرتا ہو، وہ کسی کو کسی انسان کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور پھر یہ دہشت گردی کے واقعات، یہ بمباریاں سر، جس میں ہزاروں ہزار معصوموں کی جان چلی جائے، یہ بھلا اسلام کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ 72 حوروں کی حقیقت کے تعلق سے۔ سر، اس کے لیے آپ جان لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ایک دارالعمل ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر انسان جو بھی کام اچھا یا برا کرتا ہے، اس کا مرنے کے بعد جو دوسری دنیا برپا ہوگی نا، اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں ملے گا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر انسان نے اچھے کام کیے تو اسے بدلے میں جنت ملے گی جہاں ہر قسم کی نعمت ہوگی، اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا، کچھ غلط کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا خون بہایا، تو سر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نرک میں ڈالا جائے گا، جہاں پر اسے ہر قسم کی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور عذاب جھیلنا پڑے گا۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کے تعلق سے قرآن و احادیث میں بڑی تفصیل سے، بڑی ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، مگر وہ سب جو ہے ہمارے آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں اخروی نعمتوں کا ادراک کرنا اور جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھنا، یہ انسانی عقل کے بس سے باہر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جسے نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور نہ کوئی کان سن سکتا ہے، اور نہ کوئی انسان اس کا خیال کر سکتا ہے، اس کا تصور کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جو بھی ہمارے آرام کی، ہمارے سکون کی چیزیں ہیں، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، اگر اس دنیا میں ہم اچھے کام کر کے جاتے ہیں نا، تو آخرت میں اس کا کئی گنا بڑھا کر کے ہمیں جنت میں عطا فرمایا جائے گا۔ اور اس دنیا میں یہ عورتوں کا جو وجود ہے نا، عورتوں کی جو ذات ہے، یہ بھی مردوں کے حق میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کا وجود مردوں کے لیے باعث سکون اور باعث سرور ہے، ان سے ان کے دل کو اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جنت میں بھی یہ عورتیں حوروں کی شکل میں اہل ایمان کو اور مومن کو عطا ہوں گی، ان کو ملیں گی۔ اب ان حوروں کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں، البتہ صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہ ایک مرد مومن کو 2 حوریں ملیں گی، 2 عورتیں ملیں گی، خوبصورت بیویاں۔ اس حدیث کے تحت بڑے بڑے محدثین نے، جیسے علامہ ابن اثیر ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں، اور علامہ ابن قیم جوزی ہیں، ان بڑے بڑے محدثین نے یہی بات لکھی ہے کہ ایک مرد مومن کے لیے جنت میں 2 سے زیادہ حوروں کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ جو 72 حوروں کا چرچا چل رہا ہے نا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا قرآن و احادیث میں، صحیح حدیثوں میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ روایتوں میں 70 حوریں، 72 حوریں، بلکہ بعض میں تو 150 اور 500 حوروں کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر یہ ساری روایتیں یا تو جھوٹی اور من گھڑت ہیں، یا پھر حد درجہ وہ ضعیف ہیں۔ سر، یہ اسلام دشمنوں کی بہت بڑی سازش رہی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں بیان کرنا اور اسے عوام میں پھیلانا شروع کر دیں، تاکہ اس سے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ سکیں اور اسلام کی تعلیمات کو وہ بدنام کر سکیں۔ سر، یہ ایک سازش کے تحت یہ ساری روایتیں اور جھوٹی روایتیں اور من گھڑت روایتیں ہماری اسلامی کتب میں درج کی گئیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض مبلغین اور بعض خطبہ اور واعظین جو ہیں، وہ بھی لوگوں کو اچھے کام کی ترغیب دلانے کے لیے اور جنت کی لالچ اور جو ہے ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے، وہ اس طرح کی حوروں کا بڑے چٹخارے لے کر کے ذکر کرتے ہیں، اور 70 75 اور جو ہے 100 1000 حوروں کا ذکر سناتے ہیں،
اور ان کو رغبت دلاتے ہیں، مگر یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہوتی ہے، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ جانے انجانے میں اسلام کی کہیں نہ کہیں بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح دشمنوں کو اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی تہذیب اور کلچر پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو ایسی روایتوں سے بچنا چاہیے۔ جنت کی ترغیب دلانے کے لیے میرے نبی کی صحیح حدیثیں ہی کافی ہیں، آپ ان کو بیان کیجئے، اس سے بندے مومن کے اندر خود وہ جنت کی رغبت پیدا ہوگی، دلچسپی پیدا ہوگی، اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا۔